اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم، میں ہوں طارق محمود۔ آج صبح ایک بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن تھی جو ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے، انٹرنیشنل جو صورتحال ہے اور پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے، اور کافی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنے کو ملی۔ کافی سینئر جرنلسٹ بھی اس میں موجود تھے اس ڈسکشن کے اندر، اور اس بات کا احساس ہوا کہ کیا ایسے چیلنجز ہیں جو پاکستان کو درپیش ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا ہمیں ادراک ہی نہیں ہے، بہت ساری ایسی چیزیں جو بہت ہم چھوٹی چھوٹی سی چیزیں شاید ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، چاہے وہ میڈیا کی خبریں ہوں، چاہے وہ کوئی اور پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہو، کچھ اور چیزیں ہوں جس کے امپیکٹ کیا ہوتے ہیں اور جس کے نتیجے کے اندر کتنے سارے مزید چیلنجز بڑھ جاتے ہیں۔ بہرحال جو صورتحال ہے ہماری ریجنل سیکیورٹی کی، ہمارے جو انٹرنل معاملات ہیں، ہماری جو اکانومی کی صورتحال ہے، ہمارے جو قوم کو بحیثیت ایک ملک پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اب معاشرے میں موجود جو تمام طبقات ہیں وہ اپنا اپنا کردار، اپنا حصہ جو ہے وہ اس میں ڈالیں۔ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ بنانے کے بجائے ایک جو نیشنل کازز ہیں، جو نیشنل کور ایجنڈا ہے، اس کے اوپر کنسنسس بلڈ کریں، اور یہ دیکھیں کہ ہمارے جو ملک ہیں اس کو ان چیلنجز سے کیسے نکالا جا سکتا ہے، چاہے وہ معاشی چیلنجز ہوں، چاہے وہ ہمارے پاپولیشن کے چیلنج ہو، چاہے وہ کلائمیٹ چینج کا ہو، چاہے وہ ہماری انٹرنل سیکیورٹی کا ہو، چاہے وہ ریجنل سیکیورٹی کا ہو۔ اس وقت اگر ہم نے اپنے ہاؤس کو ان آرڈر نہیں کیا، اپنی چیزوں کو، اپنے جو ذاتی مفاد ہیں، اپنے جو سیاسی مفاد ہیں، اداروں کے مفادات ہیں، اس کو ہم نے پیچھے کر کے اور ملکی مفاد کو ترجیح نہ دی، تو اس کے نتیجے کے اندر سوائے نقصان کے ہمارے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اتنا پوٹینشیل ہے ہماری قوم کے اندر، ہمارے ملک کے اندر، کہ ہم دنیا کے بڑے سے بڑے چیلنجز کا جو ہے وہ سامنا کرتے آئے ہیں، اور فیوچر میں بھی امید یہی ہے، یقین بھی یہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی جو سوورنٹی کے ساتھ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کر جو اس کا ایک رول بنتا ہے، جو عالمی سطح پہ اس کا جو وقار ہے، اس کے اندر ہم کنٹریبیوٹ کریں اس کے وقار کو بڑھانے کے لیے، بجائے اس کے کہ ہم چھوٹے چھوٹے سے پیٹی ایشوز کے اندر انوالو ہو کے بہت سارے ایسی چیزوں کو کمپرومائز کر جائیں جن کا تعلق جو ہے وہ ہمارے ملکی مفاد سے ہو، نیشنل سیکیورٹی سے ہو۔ انٹرنیشنل سچویشن کو، ملکی حالات کو سامنے رکھ کے ہی ہمیں فیوچر کی اسٹریٹجی بنانی ہوگی، اور جو نیشنل ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے کہ جی اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، ہمیں جو نیشنل کور ایجنڈا ہے اس کے اوپر نیشنل ڈائلاگ کرنا ہوگا، اپنی چیزوں کو پس پش ڈال کر۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں حسن نثار صاحب، ان سے بھی اسی حوالے سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے کہ ملک کو جو درپیش چیلنجز ہیں، جو خطرات ہیں، کیا اس کا ہمیں ادراک ہے، ہمیں احساس ہے؟ حسن نثار صاحب، کوئی ہمیں خیال ہے، ادراک ہے، کوئی احساس ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کن خطرات سے دوچار ہے؟ یار پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی ایلیٹ سے لے کے عوام تک، مجھے اس ملک کی تاریخ میں مجھے 2-4 سال بتائیں ایسے جب یہی صورتحال نہ ہو، بتائیں مجھے۔ کون نہیں جانتا کہ کیا صورتحال ہے؟ ادراک کیا ہونا ہے؟ ادراک کے لیے تو چند جو بنیادی لوازمات ہوتے ہیں ادراک کے، ان کا تو اس ملک میں نام و نشان نہیں ہے۔ میں نے کہا نا کہ ایک گلی میں تو ہم اکٹھے نہیں ہیں، ہماری اذانوں کے وقت نہیں ملتے، ہم عیدین پہ چاند پہ اتفاق نہیں کرتے، تو بھائی مطلب یہ اب آپ کہہ رہے ہیں کوئی امید وغیرہ، یہ مجھے نہیں پتا امید کیا ہے، مایوسی کیا ہے۔ میں تو چونکہ بہت زیادہ حقیقت پسند آدمی ہوں، بہت زیادہ ریزن، لاجک، ریشنل وغیرہ، یہ اس کے علاوہ میری تو کوئی تربیت ہوئی نہیں، اس لیے میں مایوسی اور نا امیدی وغیرہ کے چکر میں پڑے بغیر میں آپ سیدھی سی بات کرتا ہوں، مجھے بتا دیں 2-3 چیزیں اس ملک میں جو ٹریک پہ ہوں، بتائیں مجھے۔ ملاوٹ عام ہے، ایسی بے حیائی سر عام ہو رہی ہے، مطلب وے آف لائف ہے ہمارے ہاں بنیادی طور پہ۔ میں تو کہتا ہوں کرپشن اس ملک کی اصل اکانومی ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اس ملک کا کوئی پڑھا لکھا آدمی، جو میں گزارش کر رہا ہوں اس پہ غور کر کے دیکھ لیں، نتیجے پہ پہنچ جائے گا۔ ایک ایس ایچ او کے اختیارات دیکھیں، اس کی تنخواہ دیکھیں، اگر وہ زندہ ہے تو بے ایمان ہے، چور ہے، بددیانت ہے، کرپٹ ہے، ختم۔ 1 in a million ہوگا، کوئی 1000 میں 1 ہوگا جس کا باپ یا فیملی اس کو سپورٹ کر سکتی ہے، کوئی اس کے پیچھے کوئی جائیداد یہ وہ ہوگا، یا کوئی اس کے ان لاس تگڑے ہوں گے، باقی کون ہے؟ یہ جو گورنمنٹ فنکشنری جنہیں آپ کہتے ہو، دیکھو 16ویں گریڈ کے ایک آدمی کے گھر سے 35 کروڑ روپیہ کیش
ٹھیک بات، اوقات کیا اس کی؟ ٹھیک بات وہ تو پوری زندگی 35 لاکھ نہیں دیکھ سکتا. تو کوئی تک نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے. تضادات کا ایک ماؤنٹ ایورسٹ ہے یہ معاشرہ. تو پھر ہم بند گلی میں کھڑے اس ہیں میں حسن وہ نثار بھی صاحب؟ مجھے نہیں پتا گلی بھی ہے یا نہیں ہے. ایک وہ شعر ہے بڑا خوبصورت منیر ریاضی صاحب کا، آواز دے کے دیکھ لو شاید وہ مل ہی جائے، ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائے گاں تو ہے. یہ بند گلی بھی گلی ہوتی ہے بھائی. بھلے آ جائے بندہ ٹکرے مار کے وہ توڑ لیتا ہے کہ یار یہ بند گلی میں آ گیا ہوں میں، اس کو آگے ٹکرے مار کے توڑوں گا تو آگے کو رستہ نکلے گا. ادھر کیا ہے؟ تو ایسے لگتا ہے آدمی بغیر کسی سپورٹ کے، بغیر کسی نقشے کے، بغیر اکوپمنٹ کے صحرا کے درمیان کھڑا ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کون سی ڈائریکشن. اس ملک کی تو سمت کا تعین نہیں ہو سکا. تو حسن نثار صاحب وہاں قائد کی. جی، ہاں جی چلیں یہ جو آپ بات اب یہ جی جو ہاں صورتحال ہے، اب یہ ایسی ہی رہنی ہے؟ اس میں ہم نے صرف تبرہ ہی پڑھنا ہے، یا اس سے نکلنے کا کوئی رستہ ہے جو آپ کو کبھی نظر آتا ہے کہ یار یہ کوئی نکل سکتا ہے؟ میں تو نہیں تبرہ شبرہ پڑتا. میں آپ نے سوال پوچھا میں نے اس کا جواب دے دیا. بھئی ایسی صورتحال یہ کیا مطلب جس طرح کا ہے آپ کے سامنے ہے. اور ایک بات دیانتداری سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے لوگوں کو بنیادی ترین ضرورتوں کے لیے روتے پیٹتے سسکتے رینگتے کلپتے دیکھا ہے. ٹھیک. I was a small kid, school going kid, بڑی جونیئر کلاسز میں ایوب خان کے زمانے میں. اس کے بعد کھپ پڑنی شروع ہو گئی. 20 روپیے من آٹا. تب لوگوں کے پاس 20 روپے نہیں تھے. اب کہاں پہنچ گیا وہ نہیں ہے. کبھی سبزی نہیں ہے، کبھی روٹی نہیں ہے، کبھی دال نہیں ہے. 3-3.5 کروڑ بچہ جو ہے میں کہتا ہوں یہ پاگل ہے. اور جس ملک میں 3.5 کروڑ بچہ سڑکوں پہ پھر رہا ہو اسکولوں سے باہر، وہاں اورنج ٹرینیں بنتی ہیں. پریورٹیز کی بات ہے بھائی. وہاں بستر مرگ پہ پڑی ہو، بچوں کے نام خارج ہو چکے ہوں فیس نہ ہونے کی وجہ سے اسکول سے، گھر کا کرایہ دینا ہو، باپ جا کے 800 سی سی گاڑی قسطوں پہ لے آئے. ایسے باپ کو گولی نہیں مار دینی چاہیے؟ تو کوئی ترجیحات، کوئی سر کو پیر، کوئی آگا کو پیچھا ہے ہی نہیں ہے. تو پھر یہ جو پہلے رہے زندہ وہ جو کر گئے ہیں وہ سامنے ہیں. یہ ٹھیک بات ہے. ہاں زندہ لاشیں، یہ جو زندہ لاشوں والی صورتحال ہے، اس میں ذمہ دار جو ہے وہ کوئی ایک طبقہ ہے، سیاستدان ہے، کوئی کسی ایک شعبے کو ذمہ دار دیں گے، یا نہیں سب ذمہ دار ہیں؟ اور ساتھ ساتھ جو ہمارا جس نے سوچ تبدیل کرنی ہوتی ہے انٹلیکچوئل طبقہ، کیا وہ بھی انٹلیکچولی کرپٹ اور بائس نہیں ہے؟ ہاں دوگی. میں نے تو چند دن پہلے کالم لکھا ہے کہ ہمارا تو دانشور بھی دکاندار ہے، ٹھیکیدار ہے، دیہڑی دار ہے. سب کے چہرے سامنے ہیں، سب کی پرفارمنس سامنے ہے. کتنے % لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ اس آدمی نے کبھی کوئی بددیانتی نہیں کی؟ بتائیں. ٹھیک بات. سارے ذمہ دار ہیں. گھر برباد ہوتا ہے تو سوائے معصوم بچوں کے ہر بالغ ذمہ دار ہوتا ہے بھائی. اس ملک میں تو کمپٹیشن ہے ایلیٹ اور عوام کے درمیان کہ کون زیادہ ملک کو لوٹتا ہے. 5000 بار میں نے یہ مثال دی ہے کہ جس کی چونچ ہے وہ اس ملک کی اتنا سا ماس اتار رہا ہے. چونکہ اس کی چونچ ہے وہ کبا ہے، وہ اتنا سا ماس اتار رہا ہے. جن کے جبڑے ہیں وہ جو باہر بیٹھے ہیں یا جن کے باہر اربوں ڈالرز کی جائیدادیں ہیں، ان کے چونکہ جبڑے تھے وہ پرچے کے پرچے اتار کے لے گئے. آنے والی نسلیں بیچ گئے. کبھی سنا ہے؟ یہ تو غلامی کے دنوں میں نہیں ہوتا تھا کہ ایڈوانس بکنگ ہو جائے. پاکستان میں تو جو بچہ پیدا بھی نہیں ہوا وہ بھی 2 لاکھ کا مقروض ہے بھائی. یہ تو آئندہ نسل گروی رکھ گئے ہیں. جو بیٹھے ہیں اس وقت ان کی نیت کو چاٹ لو. اگر اس سے پیٹ بھرتا ہے تو ان کی نیت کھاؤ، ان کی نیت پہنو، ان کی نیت کا ٹوٹا لے کے اسکول چلے جاؤ کہ یہ لو جی فیس آئی ہے، اسکول فی ہے. یہ نیت آئی ہے حکمرانوں. ان کو سر پیر کا ہی نہیں پتا ہے، ان کی ڈائریکشن ہی کوئی نہیں ہے.
کبھی ریاست مدینہ کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی ملائیزین ماڈل چاہیے، کبھی ان کو چائنیز ماڈل چاہیے، کبھی پتہ نہیں کہاں، پتہ نہیں رنگ برنگے ماڈل ہیں ہر روز، کسی بات کی کوئی فہم نہیں ہے. تو یہ سنائی باتوں پہ کنفیوز ہیں حسن نثار صاحب، یا اتنا ویژن ہی نہیں ہے، یا ہم نے ان کو اوور اسٹیمیٹ کر دیا تھا؟ نہیں، یہ کنفیوژن کا شکار ہیں. ویژن تو بہت بڑا لفظ ہے بھائی میرے. یہ دیکھو ابھی الیکشن ہے، کیسے کوحرام مچا ہوا ہے ان کو نہیں پرواہ کوئی ملک کدھر جا رہا ہے، لوگوں کا کیا حال ہے. بیچ رہے ہیں لوگوں کی غربت، بے بسی، بیکاری، بیماری، ان کی غربت بیچ رہے ہیں. یہ کیا کر رہی ہے اپوزیشن؟ حکومت بھی ساری کی ساری ادھر گھسی ہوئی ہے. الیکشن تو پتہ نہیں کس کا کال ہے، پتہ نہیں امرسن کا کس کا، مجھے نام بھول گیا ہے. انہوں نے کہا تھا یہ سفلے سیاستدان ہوتے ہیں نا، سفلا سیاستدان، اس کی نظر ہوتی ہے اگلے الیکشن پہ. ٹھیک. جو مدبر ہوتا ہے، اسٹیٹسمن ہوتا ہے، اس کی نظر ہوتی ہے اگلی نسلوں پہ. تو یہ جو ہو رہا ہے آپ دیکھ نہیں رہے ہو، سب بھاگے ہوئے ہیں ادھر. ایک وہ یاد تھا گلگت بلتستان کسی کو آج سے مہینہ پہلے تک، ٹھیک بات. اب لگ رہا ہے دنیا میں اور کام ہی کوئی نہیں ہے، سب پہنچے ہوئے وہاں. کوئی زبان دراز ہے، کوئی گیسو دراز ہے، پتا نہیں سارا نہیں پتا ان کو. تو یہ جو زبان استعمال ہو رہی ہے حسن نثار صاحب، ایک دوسرے کے خلاف، اور اس حد تک گرنا، اور لوگوں کو یہ کہنا کہ یار 3,000 ووٹوں کی لیڈ دلاؤ تو 3 ارب دیں گے، 4,000 کی دلاؤ تو 4 ارب دیں گے. یہ کیا سوچ ہے اور یہ کیا فنومنا ہے؟ اس ملک کی سیاست ہے اور کیا ہے. تو یہ جو ماسی کا بیڑا، چودھری شجاعت نے ایک بار کہا تھا، انہوں نے اس ملک کو ماسی کا بیڑا سمجھا ہوا ہے. یہاں تجربے کرتے رہتے ہیں یا لوٹ مار دو چار. اور مجھے ایک بات آپ بتاؤ ماشاءاللہ ینگ آدمی، آپ مجھے صرف ایک بات بتاؤ یار، میں اللہ معاف کرے میں اولیاء میں سے ہوں، میں پہلے خوشامد کروں 2-2 ٹکے کی لیڈرشپ کی، نیم خواندہ لوگوں کی، پھر میں ٹکٹ لوں، پھر میں در در جا کے پورے حلقے میں پھروں. ایم این اے کے حلقے کا سائز دیکھا ہے کبھی؟ ٹھیک بات. اس کے بعد میں کروڑوں روپیہ خرچ کروں اور خدمت کروں میں یار آپ کی، اور میں پاگل ہوں؟ یہ ہمیں پاگل بناتے ہیں. اور خدمت ہماری سیاست ہے، تو کو خادم اعلیٰ ہے، تو کو فلانا اعلیٰ ہے. کیا اعلیٰ اولا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے سارے عبدالستار عیدی ہیں. وہ اتنا عیدی سینٹ میں، نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلی بھرے پڑے. جس ملک میں اتنے عیدی ہوں وہاں لوگوں کو روٹی نہ ملے، وہاں لوگوں کے لیے کفن دفن پرابلم بن جائے. اتنے عیدی ہیں، یہ ساری خدمت کرنے آتے ہیں. ٹھیک. کوئی شریف آدمی کرتا ہے یہ کام؟ مجھے آپ بتاؤ. درست کہہ رہے. کوئی کسی کا پیشن ہوگا، کوئی پڑھا لکھا ہو، کوئی خوبصورت اپنا جاب کرے، ملک سے باہر جائے، کوئی پرفارم کرے، یہاں کو کام کرے، اپنا کام کرے، کاروبار کرے. یہ ویلے نکموں نکھٹوں کا کام ہے. حسن نثار صاحب مجھے اگر اجازت دیں تو میں ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سینئر صحافی معروف تجزیہ کار محترم حسن نثار صاحب کی گفتگو ہم سن رہے ہیں. حسن نثار صاحب یہ فرمائیے گا، یہ جو پھر اچھی نیت والے ہیں جن کا آپ نے کہا کہ نیت کو اب چاٹا تو نہیں جا سکتا، یہ بھی انہی کی رنگ میں رنگ گئے ہیں اور ان کی سیاست بھی اسی طریقے سے بدبودار، غلیظ اور جو ہے ویسی سیاست ہو گئی ہے روایتی؟ نہیں دیکھیں، یہ اپنی اپنی دنیا بھائی. وہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، یہ کہتے ہیں نیت کو عزت دو. ہم سب کو عزت دیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ دیکھو عوام کا بھی اپنا رول ہے. ہم ان سب کو تو برا کہتے ہیں. دوسری بات یہ میں آپ کو بتاؤں، پی ٹی آئی سے ایک بڑی بھیانک غلطی ہوئی. ٹھیک. وہ یہ کہ ہوم ورک نہیں کیا. میں کہتا ہوں ایک بچہ جو او لیول میں پڑھ رہا ہے، اے لیول، او لیول، یا وہ اس طرح کی کلاسز، وہ بھی یار اگر ہوم ورک نہیں کرتا تو وہ تو پروموٹ نہیں ہوگا. ٹھیک. تو آپ ایک ان گورنیبل ملک جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے، جس کی سمتی کوئی نہیں ہے. اگر اس ملک کی 24 کروڑ آبادی ہے تو سمجھ لو 24 کروڑ مسئلہ ہے. تو حسن صاحب چلے خود تو جو ہوم ورک میں کوئی جو کوتاہی ہوئی، پھر اس کے بعد جو فیصلے کیے، کیا عثمان بزدار صاحب کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانا آپ سمجھتے ہیں کہ درست اور دانشمندانہ فیصلہ؟ یار اس میں بھی ہوم ورک ہوتا ہے.
فیصلے اہم ہی آپ آئی لوز ٹیل یو وین، یا وہ کیا ہوتا ہے وہ جواری ہے نہیں وہ فٹ پاتی ہے ٹھیک، تھڑوں پہ بیٹھ کے نہیں وہ جوا کرتے ایسے کوائن اچھال کے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، صحیح، فیصلے ہوتے ہیں فیصلے. ہوم ورک کا کیا مطلب ہے؟ اکانومی کا کیا کرنا ہے، ٹریڈ انڈسٹری کا، کامرس کا کیا کرنا ہے، ایگریکلچر میں کیا کرنا ہے، ایجوکیشن میں کیا کرنا ہے، پاپولیشن مینجمنٹ کیسے ہوگی، فلانا. یہ سارا 2-3 چیزیں ان کی بہت خوبصورت تھیں، یہ ساری گندگی کے بوجھ میں ان کا بھی بیڑا غرق ہو گیا. یہ جو عمران کا اپنا ذاتی طور پہ ایک پیشن ہے، یہ جنگلات لگانا اور جی، سبزہ ہو اور فلاں ہو، اس طرح کی جو چند چیزیں ہیں، وہ تو اس کا بیسیکلی ایک ذاتی ہی ہے 100%. یہ پی ٹی آئی کا آئیڈیا نہیں ہے. ٹھیک. تو بس اسی طرح ہی ہے. اس جو جب تک ناکامی ہے یا چیزوں کا درست نہ ہونا ہے، اس کے تو پھر الٹیمیٹ بینیفیشری وہی ہوں گے جو اس ساری صورتحال کے ذمہ دار ہیں، اور وہ مظلوم بھی بن جائیں گے. کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. اور شیخ چلی کے بارے میں تو مشہور ہے کہ اس بدبخت نے وہی ٹہنی کاٹ دی تھی جس کے اوپر وہ خود بیٹھا تھا. ٹھیک. یہ بینیفیشری ہونے کے لیے بڑا مکار، چالاک، بالکل لفتہ ہونا بہت ضروری ہے بھائی. یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ نہ سودا تیرے کول گیا نہ میرے کول رہا تو پھر کتنے گیا. یہ تو اس طرح کی بات ہے. ٹھیک. حسن نثار صاحب، یہ آپ نے ابتدائیے میں جو گفتگو تھی اس میں کہا آپ نے کہ ایک ہی انسٹیٹیوشن ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہی ایک انسٹیٹیوشن ہے. اس انسٹیٹیوشن سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ کیا وہ بھی مطلب یا 100% وہ ٹھیک ڈائریکشن کے اندر ہے، یا کیا ایسی وجہ ہے کہ اس کو جان بوجھ کے کوئی ملائن کر رہا ہے، پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، یا وہاں بھی کوئی کمیاں، کوتاہیاں، خامیاں ہیں؟ اور یہ تو خیر ان کے دیکھیں فوجی بروٹ کے اندر جو گھونسلہ تھا نا، اس میں یہ چوزا نکلا تھا جسے نواز شریف کہتے ہیں. یہ حال بھٹو کا ہے، اس لیے وہ اس کو چھوڑ دیں. غلطی میرا خیال یہ ہے، میں لکھ چکا، آئی ڈونٹ نو، میں کوئی عقل کل تو نہیں، میں تو اسٹوڈنٹ ہوں. یہ صورتحال کا جو دیکھ رہا ہوں، میں نے ایک بات یہ بھی کئی بار لکھی ہے کہ ہمارا ایک پرابلم ہے، جو جمہوریت کو استعمال کر کے، جمہوریت کے لفظ کو استعمال کر کے آتا ہے، اسے آمریت کا دورہ پڑ جاتا ہے. ٹھیک. ایسی ایسی اسٹیٹمنٹیں دیتے ہیں، اتنی اتنی لمبی زبانیں ہوتی ہیں، سوچتے نہیں کہہ کیا رہے ہیں، اور تم کر بھی سکتے ہو کہ نہیں، بول لے رہے ہیں. ٹھیک. اچھا، جمہوریت کے تھرو جو آتا ہے اسے آمریت کا دورہ پڑ جاتا ہے، اور جو آمر ہوتا ہے اس کو جمہوریت کے مروڑ اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں. واٹ اے کانٹرڈکشن. واہ. میں نے کہا دیکھو پورا ملک، دیکھو میں نے 5-6 دن پہلے بھی یہ بات کی ہے، اس کے فوراً بعد بھی یہ بات کی تھی. اس انسیڈنٹ کے بعد کس بات پہ رو رہے ہیں پورا ملک؟ کوئی ہے کسی کو شرم حیا؟ اس تضاد پہ کسی نے کبھی سوچا کہ قائد پہ جا کے نعرے لگانا تو قائد کے مزار کی بے حرمتی ہو گئی؟ تو قائد کی اتنی اتنی بڑی تصویریں اسمبلی سے لے کے سرکاری دفاتر تک جو لگی ہوئی ہیں، ان کے نیچے جو تم گند گھولتے ہو، وہ قائد کی عزت افزائی کر رہے ہو. گرل فرینڈز کے ساتھ فون پہ گپیں لگ رہی ہوتی ہیں، چائے چل رہی ہوتی ہے، باہر ساحل کھڑا ڈول رہا ہے، وہ صاحب میٹنگ میں ہے، صاحب حرام کھانے جاتا ہے دفتر، تو دیہڑی لگانے جاتا ہے، پتہ نہیں ہے. اور زندہ کیسے ہے کوئی؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. اس مہنگائی کے زمانے میں الحمدللہ آئی آلسو ہیو اے فیملی، میرے دوست احباب، میرا حلقہ احباب بڑا وسیع ہے، سب کو مجھے سارا کچھ پتہ ہے. مجھے تو کسی گورنمنٹ فنکشنری کی عزت، مجھے سیلری، اس کا پیکج مجھے اتنا باعزت نہیں لگتا کہ وہ زندہ رہ سکے ہیرا پھیری کیے بغیر. میری عقل سے باہر ہے. اگر اس کو کوئی کرائے نہیں آ رہا ہے یا کوئی زمین نہیں، وہ کتنے ہوں گے؟ 1%، 2%، 3%، 5%؟ باقی بتائیں مجھے، پتا کر لو سسر کیا کرتا ہے اس آدمی کا اور باپ کیا کرتا تھا، کہانی ختم ہو جائے گی. زندہ کیسے ہیں بچے؟ وہ ہائی پروفائل سکولز میں پڑھ رہے ہیں، بیرون ملک پڑھ رہے ہیں، شادیوں پہ للے تللے بھی چل رہے ہیں، 4 ہائی پروفائل گاڑیاں 6 کھڑی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ سارے کے سارے اندھے ہیں، اور انہوں نے ایکسپٹ کر لیا ہے. کرپشن ہمارے ہاں وے آف لائف ہے. ٹھیک ہے. اگر میرے پاس کوئی جادو کا چراغ ہو اور میں آج رات، آنے والی رات میں کرپشن بند کر دوں،
15 दिन के बाद आधी आबादी भूख से मर जाएगी। करप्शन इकोनॉमी है ही ये करप्शन ही मुल्क को चला रही है। आपकी इकोनॉमी ही करप्शन है। हर आदमी का हाथ दूसरे की जेब में है, और यहां तो इदारों के हाथ दूसरों की जेब में है। एक कैसा मुल्क है और जिसके रेलवे ट्रैक्स पे मार्केट्स बन जाएं, ठीक, यार को खुदा का खौफ करो। ये तो किसी मतलब ये तो डाकूपुरा हो ना, कोई डाकूपुरा, ठीक, वो को डाकू हो, वो को बहुत बड़ा जंगल घेर के अंदर वो अपनी एक छोटी सी रियासत बना लें। ये तो डाकूपुरा में नहीं हो सकता, यहां हुआ है। उधर भी कोई एथिक्स क्या होती होगी। रेलवे ट्रैक? नहीं, हाँ 16वें ग्रेड का एक बेचारा को क्लरिकल लेवल का, कोई पता नहीं वो जूनियर अफसर होगा क्या, 16वें ग्रेड का, 35 करोड़ कैश घर से। 35 करोड़ की तो आजकल कोई औकात नहीं है, लेकिन घर से। ठीक, और यार को अकल को हाथ मारो। वो एक और बेलदार टाइप था कराची में, वो निकल गया दोबारा किसी ने। अब मीडिया का भी हाल देख लो, वो जो बलूचिस्तान का पकड़ा गया था वो अरबों का, ये इधर को बेलदार से प्रमोट हुआ, और पता नहीं कौन था वो चपड़गनातिया, और जिसके बेसमेंट से गाड़ियां निकली। किधर गए वो केसेस सारे? ये भी हमारे चीफ जस्टिस साहब ने या जुडिशरी में से किसी ने कहा था कि जिनके वहां नहीं, ये जो चेयरमैन है नैब के, बड़ी खूबसूरत बात की उन्होंने कहा, ये 80 में जो लोग साइकिलों और स्कूटरों पे फिरते थे, उनके आज दुबई में जायदादें दुबई में, और ये वो सारा क्या सारा मुल्क ही इस तरह का है। तो हसन निसार पाकिस्तान बना तो दो चीजों का कारोबार शुरू हुआ, जाली जातें और जाली क्लेम। ऐसा उसने कल्चर फिर पैदा किया ना, सुभान अल्लाह। ठीक, हाँ, ये अब इस सूरत हाल में जो सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं, क्योंकि सिक्योरिटी तो हर चीज़ की है, आपकी इकोनॉमी की सिक्योरिटी भी है, आपकी माशरे की सिक्योरिटी भी है, आपकी बॉर्डर की सिक्योरिटी भी है। तो जो सिक्योरिटी के जिम्मेदार है वो खामोश बैठे रहें, कुछ करें, या वो मतलब वो क्या करें? आप उनके लिए क्या मशवरा है? नहीं, मैं मशवरे देने की पोजीशन में नहीं हूँ यार। मैं तो सादा सा बंदा, और मैं मुफ्त मशवरे नहीं दिया करता, और मशवरा दूंगा तो फिर सुनने वालों की नींद भी उड़ जाएगी। मशवरा यहाँ एक ही है, कई बार दिया है, कि ये मुल्क ट्रैक पे नहीं आना जब तक जिल्लाद यहाँ 3 शिफ्टों में काम नहीं करेंगे। चलो, ये मशवरा है। और गेहूं के साथ घुन पिसता है, पिस जाए। तो जल्लाद कौन बनेगा फिर हसन सर? जल्लाद तो जल्लाद ही होता है, जिसको बात बता दिया जाता है कि भी ये मुजरिम है। अदरवाइज किसी की गर्दन काटना तो किसी को भी, को बंदा बिल्कुल ही पेशावर कातिल ना हो, अदरवाइज तो नहीं। तो इसके अलावा आपको कोई होगा, मतलब ये तो फिर बिल्कुल 360 के ऊपर या 180 के ऊपर जो है ना ये चेंज है, जब तक वो नहीं आनी हमने ये जिंदा लाशें ही रहना है। नहीं, और इसके अलावा नहीं, मुझे करके दिखा दो हाल। वो पता नहीं, वो 150 जनरेशन के बाद को हुआ जाए। जैसे टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे मुश्किल काम बहुत आसान कर दिए हैं। जैसे आपका वो ये सॉकेट वगैरह को आंख का देख के फिंगरप्रिंट्स हो गए। कोई रेप केस में अब वो लंबा चौड़ा खाता तो इतने गवाह, और ये वो नहीं, वो सीधा साधा कहते हैं कि ये डीएनए है, जो भी होता है वो जी कर आ गए। इस तरह कोई 500-100 साल तक टेक्नोलॉजी वहां पहुंच जाए जहां हरमजदगी मुश्किल हो जाए, ये करप्शन मुश्किल हो जाए, नामुमकिन हो जाए। मुश्किल हो जाए नहीं, मुश्किल हो जाएगा तो हल निकाल लेंगे हम। और कमाल की बात है यार, पूरी दुनिया में गाय भैंसें बकरियां दूध देती हैं, यहां दूध फैक्ट्रियों में तैयार होता है। मतलब ये कि केमिकल से बनता है। हलाल करके बकरा तकबीर पढ़ने के बाद उसको प्रेशर से पानी इंजेक्ट करके अंदर बकरे का मटन का वजन बढ़ा दिया जाता है। तो यार कमाल है ये तो। फिर पूरी कौम का फिर कहते हैं ढीठ, पूरी डीएनए तब्दील करना, बिल्कुल नहीं। हाँ, और फिर ढीठों की तरह कहते हैं टैलेंट की कमी नहीं है। वो चंद नाचे हैं टीवी पे, कोई हमें क्रिकेट मरिकेट, ये एंटरटेनर्स हैं भाई। एंटरटेनर्स ने कभी कौमों की तकदीरें नहीं बदली। कुछ और लोग होते हैं। 75 साल में एक एडिसन पैदा किया आपने,
ایٹم بم بنا کے کریں ہم بڑا عظیم سائنسدان ہو. کیا عظیم سائنسدان؟ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کو استعمال ہوا بھی پاکستان بننے سے پہلے استعمال ہو چکا تھا ایٹم بم. آج بنا لیا آپ نے تو کون سی توپ چلا لی؟ غلط. کوئی سالڈ بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. کوئی ناچا سا اٹھ کے آ جاتا ہے گانا پاکستان کا، یعنی میرا بھی جس ملک میں کہے میں پاکستان کا نام روشن کر رہی ہوں تو یار پھر مجھے اور ایسا ایسا بندہ بتا رہا ہے یہاں، اچھا ایسا ایسا دانشور موجود ہے اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے، تو وہ ہر مسئلے سے واقف بھی ہے اور اس کا حل بھی موجود ہے. مجھے نہیں کوئی نظر آتا حل. میں تو اپنی کم علمی، بے خبری، جہالت کا اعتراف کر رہا ہوں، مجھے نہیں نظر آتا. اور 24 کروڑ میں بار بار کہنا تنگ آ کے کہنا شروع ہو گیا کہ کچھ بھی نہیں ہونا. کر کے دیکھو، دکھاؤ مجھے. اور 24 کروڑ یا 22 کروڑ عوام میں بھی کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جس کے پاس حل ہو. او بھائی ہو نہیں سکتا. ٹھیک. ایک ہیومن باڈی کا دنیا کے ٹاپ کے سرجن، فزیشینز، ایکسپرٹس، اسپیشلسٹ بٹھا لو. ایک بندہ ایک ہیومن باڈی ہے، اس کا نہ اس کی نہ کوئی ہڈی سلامت ہے، نہ اس کا کوئی آرگن ٹھیک کام کر رہا ہے، ٹھیک. خون اس کا مس بہیو کر رہا ہے. اس کا کیا کر لو گے بھائی؟ ٹھیک. کتنے کی سرجریز کر لو گے ایک وقت میں؟ اور ایک بات یاد رکھنا، یہ میں آپ کو بتاؤں، اس پہ غور کرنا آپ اکیلے بیٹھ کے، جی. یا وہ لوگ جن کو غور و فکر کی عادت ہے سوچے میں کیا کہہ رہا ہوں. ہیومن جو سوسائٹی ہوتی ہے وہ ہیومن باڈی کی طرح ہے. یہ آپ کا یہ سربراہ، وہ گروپ آف پیپل جو لیڈ کرا، وہ برین کا کام کرتا ہے. آپ کے آرم جو ہیں وہ آپ کی آرم فورسز ہیں. آپ کا دل کیا ہے، آپ کا لیور کیا فنکشن کر رہا ہے، آپ کے کڈنیز کیا کر رہے ہیں. دولت اور طاقت وہ ہیومن باڈی میں جیسے خون جوڈیشسلی منصفانہ طریقے سے گردش کرتا ہے پاؤں سے لے کے سر تک، اسی طرح پیسہ، دولت اور طاقت ہیومن سوسائٹی میں جب تک اسی طرح جوڈیشسلی نہیں کرے گی، گردش نہیں کرے گی، وہ برباد ہوگا. یہ کوئی سائنس ہے؟ ٹھیک. یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ کامن سینس ہے بھائی. ٹھیک. گندگی کے دو مراکز ہیں، گندگی کے دو مراکز انسان اشرف المخلوقات میں، ایک معدہ اور ایک مثانہ. اللہ پاک نے بھی اشرف المخلوقات میں دو مراکز. یہاں طہارت یہ کر لو، وہ کر لو، گڑ گڑا کے یوں کر لو تو رکتا میز فلانا کر لو، ٹمکانا کر لو. گندا ترین معاشرہ، چیز کو خالص ملتی نہیں. دعائیں دو نمبر ہیں، آؤٹ آف ٹرن پروموٹ ہو جاتے ہیں لوگ. بیٹھے ہیں بگاڑ لو ان کا کچھ. کس کو چیٹ کر کے گئے؟ مجھے کر کے گئے، آپ کو چیٹ کر کے اب یہ روتے پھرنے ہیں. نواز شریف چکر دے گیا. او بھائی ایک بندہ چکر دے گیا تم سب کو، پھر جاؤ اس کے پاؤں پکڑو. او بھائی اس کی شاگردی اختیار کرو. وہ اتنا فنکار تھا کہ چکر دے گیا. ہاں سب کوئی دے گیا بھائی. تو تم سب کیا کر رہے ہو؟ ٹھیک. ٹھیک ہے. استعفے دو، ٹھیک. معافی مانگو قوم سے. ٹھیک. حسن نثار صاحب بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کرنے میں، انشاءاللہ آئندہ بھی گفتگو ہوگی. بہت شکریہ وقت دینے کا. حسن نثار صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو کرونا کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو پولیو کمپین ہے وہ کیا ایفیکٹ ہو رہی ہے، یا گورنمنٹ جو ہے اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے، اس پہ گفتگو کریں گے پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ میں. ویلکم بیک ناظرین. کووڈ کی صورتحال آپ کے سامنے بڑی تیزی کے ساتھ نمبر بڑھ رہے ہیں. اس کووڈ سچویشن کے اندر جو ہماری پولیو کمپین ہے وہ کیا، اس کا اسٹیٹس کیا ہے، کہاں ہم لیگ کر رہے ہیں، کیا کام کرنے کی ضرورت ہے، گورنمنٹ کیا اسٹیپ اٹھا رہی ہے، تمام صورتحال پہ گفتگو کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں پارلیمانی سیکریٹری برائے صحت ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ اور پولیو کے جو نیشنل کوارڈینیٹر ہیں ڈاکٹر رانا صفدر صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کیا چیز ایسی ہے جو مارچ سے اب تک یہ کووڈ سچویشن کے اندر ہم جس میں کوئی کمی ہے، کچھ چیز ہم لیگ کر رہے ہیں اس پورے عرصے کے دوران؟ جی بہت شکریہ سب سے پہلے اس اہم قومی موضوع پہ بات کرنے کا. آپ کے سوال کے حوالے سے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے کہ ہمارے لیے 2019 کا جو سال تھا وہ بہت ہی چیلنجنگ سال تھا. بدقسمتی سے
وائرس جو تھا اس نے ہمارے 147 بچوں کو مفلوج کیا. اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کی جو جغرافیکل پریزنس تھی، جو اس کو ہم سیوریج واٹر کے اندر مانیٹر کرتے ہیں آن منتھلی بیسز، وہ بھی اس لیے پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ اس کا پھیلاؤ بڑھ گیا. ہم لوگوں نے اس ساری صورتحال کا بڑا کریٹیکلی اس ریویو کرتے ہوئے اپنے پروگرام کو ٹرانسفارم کیا، اور بڑا اگریسو ہم ایک ریزمپشن پلان لے کے آئے، جس کے بعد جو ہے وہ ہماری تمام کی تمام جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے، ہماری صوبائی حکومتیں ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو حکومتی عہدیدار ہیں، اور سب سے بڑھ کے ہمارے جو پارٹنرز ہیں، الائنسز جو ہم نے بلڈ کیے، مختلف جو آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا قومی سطح پہ، اس کی وجہ سے دسمبر 2019 اور فروری 2020 میں ہم نے بڑی سکسیسفل کیمپینز کی، جس میں جو ہے پورے پاکستان بھر میں تقریباً 4 کروڑ 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو ہم پہنچ پائے اور ان کو ہم سکسیسفلی ویکسینیٹ کر پائے. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو درمیان کے مہینے ہیں، جس میں ہمارا جنوری اور مارچ شامل ہے، اس دوران میں بھی ہم جو ہے وہ خاموش نہیں رہے، بلکہ جو ہائی رسک ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں ان میں ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کر کے ہم نے بچوں میں تیزی سے قوت مدافعت کو بڑھانے کی کوشش کی. اب اس کانٹیکسٹ میں جب مارچ میں ہمارے ہاں کووڈ نے ہمارا افیکٹ ہوا، اور خاص طور پہ جو ہے وہ اراؤنڈ مڈ آف مارچ ہمارے جو پہلی کمیونٹی ٹرانسمیشن کے کیسز ہمارے سامنے آئے، تو فوری طور پہ جو ہے وہ ہمیں اپنے حفاظتی جو پولیو کے ورکرز ہیں ان کی حفاظت کے پیش نظر، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ چونکہ اس وقت تک وائرس اور بیماری کے اسپریڈ کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں تھی، تو کسی بھی قسم کے کمیونٹی ٹرانسمیشن کے رسک کو اوائڈ کرنے کے لیے ہمیں اپنا کام سسپینڈ کرنا پڑا، جس کی وجہ سے ہماری بہت اہم جو کیمپین تھیں، جس میں کہ ہم نے قومی سطح کی مہم کرنی تھی اپریل میں، جو پلان تھا پہلے سے، ہمارے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کیس ریسپانسز تھے ان علاقوں میں جہاں پہ کہ ہمیں فریش کیسز مل رہے تھے، اور اس کے بعد رمضان کے بعد جون میں ہماری ایک سب نیشنل کیمپین تھی، جس میں کہ ہم نے پاکستان کے جو ہائی رسک تمام ڈسٹرکٹس کو ٹارگٹ کرنا تھا. یہ ہمارے افیکٹ ہوئے. اس کے ساتھ ہی ساتھ کووڈ کی وجہ سے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، جب لاک ڈاؤن ہوا اور ہماری جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہاں پہ ہماری جو خاص طور پہ آؤٹ پیشنٹ سروسز بند ہوئی، اس کے ساتھ ہی ساتھ جو لوگوں کو آمد و رفت میں جو مشکلات درپیش ہوئی اس دوران میں، اور ہسپتالوں میں آنا جانا لوگوں کا کم ہوا، اس کی وجہ سے ہماری جو اسینشیل ایمونائزیشن کی سروسز ہیں وہ بھی بہت برے طریقے سے متاثر ہوئی. اور صرف 2 ماہ، جس میں کہ ہمارا اگر ہم مارچ، اپریل اور مئی میں دیکھیں، اس میں تقریباً ہمارے جو ہیں وہ اراؤنڈ 13 لاکھ بچے ایسے جن کے مختلف قسم کی ان کی ویکسین جو ڈیو تھیں وہ ان کو ٹائملی انداز میں مہیا نہیں ہو سکی. ڈاکٹر صاحب اس سال کتنے کیسز ہیں اب تک؟ جنوری سے 2020 سے لے کے اب نومبر کے مڈ میں اب کیسز کتنے ہیں پولیو کے؟ جی اس سال ہمارے جو کیسز ہیں ان کی تعداد 80 ہے، لیکن اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے، اس کو جو ہم کم رکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ جو چھوٹی سی ایفرٹ جو ہم کر پائے دسمبر 2019 کے بعد، اور اس کے بعد جو پولیو ہم نے جب اپنی ایکٹیویٹیز ریزیوم کی، تو اس کا جو ہمیں فائدہ ہے وہ ابھی ان کیسز کی کمی کی شکل میں انشاءاللہ آئندہ بھی ملے. جی ڈاکٹر نوشین صاحبہ، یہ فرمائیے گا، جس طرح رانا صفدر صاحب نے ساری سچویشن بتائی ہے کہ اب یہ تو ایک چیلنجنگ سچویشن ہے کووڈ کی وجہ سے، لاک ڈاؤن، ٹرانسپورٹیشن کا ایشو، لوگوں کے گھروں تک جو ٹیمیں ہیں ان کا پہنچنا، یہ اور اب پھر یہ سیکنڈ ویو جو کہ بہت بڑا ایک خطرہ منڈلا رہا ہے کورونا کی صورتحال کا، اس چیلنج سے جو ہے وہ نکلا کیسے جائے گا، نمٹا کیسے جائے گا؟ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اس حوالے سے؟ جی دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر رانا صفدر صاحب بالکل ہمارے چیمپئن ہیں پولیو کی، اور میں سمجھتی ہوں ان کی بہت دن رات کی محنت کی وجہ سے جو ہے یہ پولیو کیمپین اور جو اس کا سارا سلسلہ ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جاری. انہوں نے یہ جو ایک تھوڑی سی بریک آئی تھی کووڈ کی وجہ سے، اس کے بعد سے اب اس کو جولائی سے دوبارہ ریزیوم کیا گیا ہے، اور اب بہت ساری کیمپینز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بعد جو ہیں وہ پلانڈ ہیں. اور یہ چونکہ ونٹر سیزن ہے، اور ونٹر سیزن میں چونکہ وائرس تھوڑا ویک ہوتا ہے، تو اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں سمجھ رہی ہوں کہ انہوں نے اس ونٹر سیزن میں بہت ساری کیمپینز، بیک ٹو بیک کیمپینز جو ہیں وہ پلان کی گئی ہیں. اور ایکسپیکٹ ہم یہی کر رہے ہیں کہ یہ کیمپینز انشاءاللہ تعالی جب کمپلیٹ ہوں گی تو ہم 2021 کو جو ٹرانسمیشن کا انٹرپشن کا ایئر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی 2021 میں اٹ ول بی دا ایئر آف انٹرپشن فار پولیو. تو اس کے اندر ان لوگوں نے بہت سارے
نئے انیشیٹوز لیے ہیں کہ خاص طور پہ جو ہائی رسک یونین کاؤنسلز ہیں، کیونکہ قطرے پلانا تو ایک طرف ہے کہ وہ تو ایک سٹیپ ہے، مگر اب جو نئی اپروچ ہے اس کے اندر یہ لوگ روٹ کازز کے اوپر جا رہے ہیں کہ یہ جو پولیو وائرس جس طرح سے سیویج کے پانی میں موجود ہوتا ہے اور وہ بچوں کو افیکٹ کرتا ہے، تو اس کے لیے ان لوگوں نے جو نئے پلانز بنائے ہیں اس کے اندر سینیٹیشن کو، کلین واٹر کو، ان ساری چیزوں کو، اور جو بیسک ہیلتھ پیکج ہے ہیلتھ فیسلٹیز پہ، اس کو انہینس کیا ہے، ٹھیک، تاکہ قطرے پلانے کے ساتھ ساتھ جو کازز بنتے ہیں ہمارے پولیو کے اسپریڈ کے، جو کہ جس طرح سے ہمیں پتہ ہے کہ سیویج کا پانی جو ہے وہ ڈرنکنگ واٹر کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے سینیٹیشن کے جو مسائل ہیں، تو ان ہائی رسک یوسیز میں یہ لوگ ان ایسے پیکیجز، ایسے پروگرامز لا رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو بھی ایڈریس کریں تاکہ اس کا جو اسپریڈ کا ذریعہ بنتا ہے اس کو بھی روکا جائے۔ اور جس طرح سے لوگوں کے اندر ایک ریفیوزل ریٹ بہت ہائی تھا، لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کرتے تھے، ان لوگوں کی سکسیسفل کیمپین سے، کیونکہ جس وقت اب یہ کیمپینز لانچ ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ میڈیا کے اوپر بہت زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، پولیو کے قطروں کو پلانے کے فوائد جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں، ان کے اندر جو ایک لوگوں کے اندر ایک جھجک تھی اور اس کے بارے میں مس کنسیپشنز تھے کہ شاید یہ کوئی خطرناک ہے یا اس سے بچوں کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، وہ سارے مس کنسیپشنز بھی میڈیا کیمپینز کے ذریعے۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، یہ رانا صفدر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اب ونٹر سیزن ہے جو ڈاکٹر صاحب ابھی بات کر رہی تھیں، اس حوالے سے اب جو لاک ڈاؤن کی چیزیں ہو رہی ہیں، جو صورتحال جس جانب بڑھ رہی ہے، اس میں پولیو کمپین کے حوالے سے آپ نے کوئی پلان چاک آؤٹ کیا ہے، یا آپ کی جو پولیو کمپین ہے وہ آپ کو افیکٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ جی، ایک تو میں یہ عرض کروں کہ جب ہم لوگوں کی یہ کیمپین سسپینڈ ہوئی تھی تو ہم نے اس کا بڑی جو ہے سائنٹیفک بنیادوں پہ اس کا جو امپیکٹ تھا اس کا ہم نے جائزہ لیا، اور ہمیں معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم فوری طور پہ اپنی روٹین ایمونائزیشن اور اپنی کیمپینز کو ریزیوم نہیں کرتے تو سال 2020 کے آخر تک جو ہے وہ پاکستان میں پولیو کیسز کی تعداد 500 سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہم نے جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہمیشہ نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر NCOC، وہاں پہ ایک جو ہے وہ ہم لوگوں نے ایک ڈیڈیکیٹڈ سیشن کیا جہاں پہ ہماری لیڈرشپ تمام موجود تھی، فیڈرل گورنمنٹ کی تمام صوبائی جو حکومتیں ہیں ان کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں وہ موجود تھے۔ ہم لوگوں نے اس رسک کو ریویو کرتے ہوئے یہ کنسنسس ڈیسیژن لیا کہ فوری طور پہ روٹین ایمونائزیشن کی ہماری جو سروسز ہیں ان کو بحال کر دیا جائے مئی کے مہینے سے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ فوری طور پہ وہ بچے جو کہ اس دوران میں مختلف اینٹیجن سے محروم رہ گئے ہیں ان کو کور کرنے کے لیے انہانس آؤٹ ریچ سروسز سٹارٹ کی جائیں، جہاں پہ ہمارے ویکسینیٹر زیادہ دور دراز علاقوں میں چل کے جائیں تاکہ لوگوں کو ان کے گھروں تک پہنچا جا سکے۔ تو ان کی جو ہے کوششوں کے نتیجے میں آج مجھے یہ رپورٹ کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ تقریباً ہمارے 90% وہ بچے جو کہ ہمارے ان 3 مہینے میں روٹین ایمونائزیشن سے محروم رہ گئے تھے، ہم ان کو کور کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہم لوگوں نے اپنا ریزمپشن پلان بنایا ڈور ٹو ڈور کیمپینز کے لیے، اس کے حوالے سے جو جس قسم کی تیاریاں چاہیے تھیں اس کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا گیا۔ ہمارے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کی صحت کی اسکریننگ سے لے کے انہوں نے کیا کیا حفاظتی تدابیر اختیار کرنی ہے، ان کے لیے جو PPEs ہیں، حفاظتی جو مٹیریلز ہیں اس کی فراہمی، اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان کی ٹریننگ کا جو ہے طریقہ کار کیا ہوگا، اور ان کے جو ڈور اسٹیپ کے اوپر کام کرنے کا انداز کہ انہوں نے بچے کو بغیر چھوئے ہوئے کیسے کرنا، تو ہم نے اس کے اوپر بہت ڈیٹیل سے کام کیا ہے، اور ہم جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے تمام لیولز پہ ہمارے جتنے بھی پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ الحمدللہ یہ کمٹمنٹ انشاءاللہ موجود ہے کہ ہم یہ کیمپین جو ہے جس طرح سے جولائی سے لے کے اب تک ڈاکٹر نشین صاحبہ نے فرمایا ہم نے ان کو سکسیسفلی جاری رکھا، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی۔ لاسٹ میں جی آپ کا میسج پیرنٹس کے لیے اس کی فراہمی ہوئی۔ جی بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ والدین کو اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ پولیو وائرس کا جو اس کی ویکسین ہے اس میں کسی قسم کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، اور یہ بالکل سیف دوائی ہے، اور 2 قطرے جو ہیں ان کے بچوں کو تمام عمر کی معذوری سے بچائیں گے۔ اس لیے ڈاکٹر نوشین صاحبہ، ڈاکٹر رانا صفدر صاحب، پولیو کے حوالے سے جو صورتحال تھی اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ آئندہ ہفتے اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔